بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 306 میں سپارہ نمبر 19 سے سورہ نمل کی منتخب کردہ آیات 22 اور 23 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین۔ فَمَكَثَ کے حوالے سے بتا رہے ہیں، قاف کے ضمہ اور فتح کے ساتھ اسے ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ تھوڑی دیر گزری تھی کہ اس نے آ کر کہا، یعنی ہدہد نے آ کر کہا، ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ بازو اور دم لٹکائے ہوئے اور سر اٹھائے ہوئے عاجزانہ طریقہ پر حضرت سلیمان کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا۔ چنانچہ سلیمان نے اسے معاف کر دیا اور زمانہ غیوبت میں پیش آنے والے واقعہ کے بارے میں معلوم کیا۔ تو اس نے کہا احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین، کہ میں ایسی خبر لایا ہوں کہ آپ کو اس کی خبر نہیں، یعنی میں ایسی خبر پر مطلع ہوا ہوں کہ آپ کو اس کی اطلاع نہیں ہے، اور میں قوم سبا کی سچی خبر آپ کے پاس لایا ہوں۔ سبا کے حوالے سے بتا رہے ہیں، منصرف اور غیر منصرف دونوں ہے۔ سبا یمن میں ایک قبیلے کا نام ہے جو کہ ان کے جد ابعد کے نام پر رکھا گیا ہے، اور اسی وجہ سے یہ منصرف ہے، اور اگر قبیلہ کا نام ہو تو عالمیت اور تانیث کی وجہ سے غیر منصرف ہوگا۔ انی وجدت امرأة تملکهم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم، میں نے دیکھا ہے کہ ان پر ایک عورت حکومت کر رہی ہے، یعنی وہ ان کی ملکہ ہے، اور اس کا نام بلقیس ہے، اور اس کے پاس ہر قسم کا ساز و سامان ہے جس کی بادشاہوں کو ضرورت ہوتی ہے، یعنی ہتھیار اور دیگر سامان، اور اس کا عظیم الشان تخت بھی ہے جس کی لمبائی 80 ہاتھ اور چوڑائی 40 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ ہے، سونے چاندی سے جڑا ہوا ہے، موتیوں اور یاقوت، سرخ، زبرجد اور زمرد سے آراستہ ہے، اس کے پائے یاقوت احمر اور زبرد اور اخضر اور زمرد کے ہیں، اور اس پر 7 کمرے ہیں، اور ہر کمرے پر بند دروازہ ہے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین۔ ہدہد نے آ کر بارگاہ سلیمان میں عرض کی کہ میں نے اس جگہ کا احاطہ کر لیا جس کا آپ نے احاطہ نہیں کیا، میں آپ کے پاس ملک سبا کی ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ہدہد کو اس کلام کا الہام کیا تھا جو اس نے حضرت سلیمان کے روبرو کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت، علم، حکومت، علم وافرہ اور بکثرت معلومات کے احاطہ کی رب تعالیٰ نے فضیلت دی تھی۔ اس کے باوجود ان کی آزمائش کے لیے ان کو اس کا علم نہیں دیا گیا، اور ایک ادنا اور کمزور ترین مخلوق نے ان چیزوں کے علم کا احاطہ کر لیا جن کا حضرت سلیمان کے علم نے احاطہ نہیں کیا،
اور یہ اللہ کی طرف سے حضرت سلیمان پر انعام تھا کہ وہ باوجود اپنے عظیم علوم کے منکسر اور متواضع رہیں اور ان کے دل میں اپنے علوم کی برتری اور تفاخر کا معمولی سا شائبہ بھی پیدا نہ ہو۔ اور کسی چیز کے علم کے احاطہ کا معنی یہ ہے کہ اس کی تمام جہات معلوم ہو اور اس کا کوئی گوشہ مخفی نہ ہو۔ مفسرین نے کہا ہے کہ اس آیت میں رافضیوں کے اس قول کا بطلان ہے کہ امام سے کوئی چیز مخفی نہیں ہوتی اور اس کے زمانہ میں اس سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ہوتا۔ علامہ زمخشری نے یہ والی توجیہ پیش کی ہے۔ اس توجیہ کا علماء و مفسرین کرام رد کرتے ہیں کہ ہدہد نے حضرت سلیمان کے سامنے اپنے علم کا اظہار کیا اور حضرت سلیمان کے علم کی نفی کی، اور یہ بظاہر ہدہد کی اللہ کے نبی کے سامنے جسارت اور بے ادبی ہے۔ علامہ زمخشری اور ان کے متبعین نے اس کی توجیہ یہ کی ہے کہ ہدہد کے دل میں اللہ نے اس قول کا الہام کیا تھا تاکہ حضرت سلیمان اپنے عظیم علوم پر فخر نہ کریں، لیکن دیگر مفسرین نے اس توجیہ سے اختلاف کیا ہے۔ علامہ ابو سعود محمد بن محمد مصطفیٰ العمادی الحنفی آپ لکھتے ہیں، ہدہد نے جو کہا کہ میں نے اس چیز کا احاطہ کر لیا جس کا آپ نے نہیں کیا، اور احاطہ کا معنی ہے کسی چیز کی جمیع جہات سے معرفت ہو۔ اس سے ہدہد کی مراد یہ نہیں کہ اس نے ان حقائق کے علوم اور دقائق کے معارف کا احاطہ کر لیا جو علماء اور حکماء کا خاصہ ہے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان کے سامنے اس کا یہ کہنا دائرہ ادب سے تعدی اور اپنی حد سے تجاوز ہے، اور اس کا یہ کلام بے باکی اور گستاخی پر محمول کیا جائے، اور اس نے حضرت سلیمان کے علم کی جو نفی کی تھی اس کو حضرت سلیمان کی بے ادبی اور توہین قرار دیا جائے، اور پھر اس کی توجیہ یہ کی جائے کہ ہدہد نے جو کچھ کہا وہ اللہ تعالیٰ کے الہام سے کہا تھا تاکہ حضرت سلیمان نبوت، حکمت اور جتنی بھی آپ کو نعمتیں عطا کی گئی تھی اس کی وجہ سے ان کو تفاخر نہ ہو اور ان کو اس بات پر تنبیہ ہو کہ اللہ کی ادنا اور ضعیف ترین مخلوق نے بھی اس چیز کے علم کا احاطہ کر لیا جس کے علم کا احاطہ سلیمان نہیں کر سکے، تاکہ سلیمان متواضع اور منکسر رہیں۔ علامہ اسماعیل حقی آپ لکھتے ہیں، ملک سبا کو نہ دیکھنا حضرت سلیمان کی شان میں کسی کمی کا موجب نہیں ہے، کیونکہ جو علم نبوت میں نافع اور مفید نہ ہو وہ انبیاء علیہم السلام کی شان کے لائق ہی نہیں ہے۔ ہمارے نبی بھی اسی لیے یہ دعا کیا کرتے تھے، اعوذ بک من علم لا ينفع، مولا جو علم غیر نافع ہو میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ حضرت سلیمان صنعاء میں پہنچ چکے تھے اور وہاں سے ملک سبا صرف 3 دن کی مسافت یا 3 فرسخ کے فاصلے پر تھا۔ اس کے باوجود کسی مصلحت اور حکمت کی بنا پر اللہ نے ملک سبا آپ سے اوجل رکھا، جیسے حضرت یعقوب سے یوسف کی جگہ مخفی رکھی تھی۔ علامہ آلوسی نے بھی زمخشری کی توجیہ کا اسی دلیل سے رد کیا ہے جو ابن سعود نے بیان کی ہے کہ ملک سبا کو دیکھنے میں کوئی فضیلت نہیں تھی اور حضرت سلیمان کو تواضع اور انکسار پر راغب کرنے کے لیے ہدہد کا یہ قول کروایا گیا تھا۔ اس کے بعد ہدہد نے کہا کہ میں آپ کے پاس ملک سبا کی یقینی خبر لایا ہوں۔ سبا یہ یمن کے ایک قبیلہ کا نام ہے۔ اس قبیلہ کے سب سے بڑے شخص کا نام سبا تھا۔ اس کا پورا نام سبا بن یشجب بن یعرب بن قحطان تھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا نام عابد الشمس تھا اور اس کا لقب سبا تھا کیونکہ وہ سب سے پہلے قید کیا گیا تھا۔ سبا کا معنی قید کرنا ہوتا ہے۔ پھر مارب نامی شہر کا نام سبا رکھ دیا گیا۔ سبا اور صنعاء کے درمیان 3 دن کی مسافت ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ سبا وہ پہلا شخص ہے جس نے یمن کے بادشاہوں میں سے تاج پہنا تھا۔ اس کے 10 بیٹے تھے، ان میں سے 6 یمن میں رہ رہے تھے اور باقی شام میں۔ اور امام راغب نے لکھا ہے سبا ایک شہر کا نام ہے جس کے رہنے والے مختلف جگہوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ سبا یمن کا ایک علاقہ ہے جو صنعاء اور حضرموت کے درمیان ہے اور اس کا مرکزی شہر مآرب ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس علاقہ میں سبا بن یشجب بن یعرب بن قحطان کی شاخ آباد تھی۔ آگے ہدہد کہنے لگا انی وجدت امرأة تملکهم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم۔
میں نے دیکھا کہ ان پر ایک عورت حکومت کر رہی ہے اور جس کو ہر چیز سے دیا گیا ہے اور اس کا تخت بھی بہت بڑا ہے۔ اس عورت کا نام بلقیس بن شراحیل تھا، یہ یعرب بن قحطان کی نسل سے تھی۔ اس کا باپ عظیم الشان بادشاہ تھا، یہ تمام یمن کا مالک تھا۔ اس نے ارد گرد کے بادشاہوں سے کہا تم میں سے میرا کوئی کفو نہیں ہے، اور ان کے ہاں شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے ایک جنیہ یعنی جن عورت سے اس کا نکاح کر دیا، اس کا نام ریحلہ بنت السکن تھا۔ پھر اس سے بلقیس پیدا ہوئی۔ حدیث میں ہے کہ بلقیس کے ماں باپ میں سے ایک جن ہے۔ جب بلقیس کے والد فوت ہو گئے تو اس کے علاوہ اس کا اور کوئی وارث نہیں تھا۔ بلقیس نے حکمرانی کی خواہش کی، اکثر سرداروں نے اس کو ملکہ مان لیا، بعض نے مخالفت کی، لیکن بلقیس ان پر غالب آ گئی تھی۔ یہ ملکہ سبا ہے، اس نے 9 سال یمن پر حکومت کی تھی۔ پھر حضرت سلیمان کی طرف سے یہ یمن پر خلیفہ ہو گئی اور ان کی طرف سے مزید 4 سال حکومت کی۔ مسلمہ بن عبداللہ ربعی نے بیان کیا ہے جب بلقیس مسلمان ہو گئی تو اس نے حضرت سلیمان بن داود سے نکاح کر لیا تھا اور بعلبک اس کو مہر میں دیا گیا تھا۔ حضرت حسن بصری سے ملکہ سبا کے متعلق پوچھا گیا اور لوگوں نے کہا اس کے ماں باپ میں سے ایک جن ہے، تو انہوں نے کہا انسان اور جن کے درمیان ولادت نہیں ہوتی۔ انسان اور جنیہ کے ملاپ کے نتیجہ میں بلقیس پیدا ہوئی تھی، اور اس سلسلہ میں ابن عساکر نے حضرت ابو ہریرہ سے حدیث روایت کی ہے، اور حافظ ابن کثیر نے اس حدیث کو ضعیف کہہ دیا ہے۔ امام ابن جریر، امام احمد اور امام اسحاق سے روایت ہے نبی کریم نے جنات کے ساتھ نکاح سے منع فرمایا ہے۔ بعض علماء نے بلقیس کی حکمرانی سے عورت کی حکمرانی کے جواز پر استدلال کیا ہے، لیکن یہ استدلال صحیح نہیں ہے، کیونکہ جس دور میں بلقیس حکمران تھی اس وقت وہ کافرہ تھی اور کافروں پر اس کی حکومت تھی، جیسا کہ ان قریب قرآن مجید کی آیات سے واضح ہو جائے گا، اور کافروں کا کوئی قول اور فعل حجت نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمارے لیے حجت نبی کریم کا ارشاد ہے، آپ نے عورت کی حکمرانی کی مذمت فرمائی ہے۔ ہدہد نے آگے کہا کہ اس کو ہر چیز دی گئی ہے اور جو بادشاہوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب اشیاء اس کے پاس موجود ہیں، اور ہدہد نے یہ بھی کہا کہ اس کا تخت بہت بڑا ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا ہے کہ وہ قیمتی اور خوبصورت تخت تھا، وہ سونے کا بنا ہوا تھا، اس کے پائے جواہر اور موتیوں کے تھے۔ امام ابن حاتم نے یہ کہا ہے کہ وہ سونے کا تخت تھا اور اس کے اوپر یاقوت اور زمرد جڑے ہوئے تھے، اس کا طول 80 ہاتھ، اس کا عرض 40 ہاتھ تھا، وہ 7 منزلہ تخت تھا، اس کی حقیقت کو اللہ ہی جانتا ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ عرش سے مراد تخت ہے۔ ہدہد نے اس کو بہت عظیم اس لیے کہا کہ اس نے حضرت سلیمان کے ملک میں اتنا بڑا اور اتنا خوبصورت تخت نہیں دیکھا تھا، یا اور بادشاہوں کے پاس ایسا تخت نہیں دیکھا تھا۔ حضرت سلیمان ہر چند کے بہت بڑے بادشاہ تھے، لیکن ان کے پاس بھی اتنا عظیم الشان تخت موجود نہیں تھا۔ ہدہد نے اس تخت کی اس قدر تعریف اور توصیف اس لیے کی کہ حضرت سلیمان اس کی باتوں کی طرف متوجہ ہوں اور ان کو یہ خیال آئے کہ ہدہد جو غیر حاضر رہا تھا وہ یوں ہی وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں گیا تھا، بلکہ بہت قیمتی معلومات حاصل کر کے آیا ہے۔